السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ المومن پارہ نمبر 24 ہے، آیت نمبر 53 سے انشاءاللہ تلاوت سنتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق آتینہ دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الہدا ہدایت، وَأَوْرَثْنَا اور وارث بنایا ہم نے بنی اسرائیل کو الکتابہ کتاب کا، ہدن ہدایت ہے، وذکریٰ اور نصیحت، لِأُولِي الْأَلْبَابِ واسطے عقل والوں کے۔ تو یہاں سے اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ دراصل یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے، ان کی تسلی کے لیے فرما رہے ہیں کہ یعنی یہ تم دیکھو کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی تم سے پہلے ایک عظیم الشان کتاب یعنی توریت دی گئی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا گیا، ٹھیک ہے، کہ وہ اس کتاب کا پیغام لے کر اٹھیں اور دنیا میں حق کے علمبردار بن جائیں۔ تو مسلمانوں کو دراصل تسلی بھی دی گئی ہے اور خوشخبری بھی دی جا رہی ہے کہ اگر تم لوگ اس وقت مشکل حالات سے دوچار ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے نبی کو اور مسلمانوں کو اسی حال میں نہیں چھوڑے گا، بلکہ قدم قدم پر ان کی رہنمائی ہوگی یہاں تک کہ وہ کامیابی سے ہمکنار ہو جائیں گے۔ اور جس طرح بنی اسرائیل وارث بنائے گئے توریت کے، اسی طرح تمہیں بھی عظیم الشان کتاب جو قرآن دی جا رہی ہے، تم اس کے وارث بنو گے، اس کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچاؤ گے اور لوگوں کی ہدایت کا فریضہ سر انجام دو گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو کتاب ہے ہماری بھی، جو ہمارے پاس ہے، یہ بھی ہدن ہدایت ہے اور نصیحت ہے، لیولی الالباب واسطے عقل والوں کے لیے، یعنی جو حقیقت کو سمجھتے ہیں اور اللہ پر ایمان لے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر کوئی سطحی عقل کی بات نہیں ہو رہی کہ جیسے ظاہریت کے پیچھے جو لوگ ظاہریت کو ہی جو لوگ عقل و شعور سمجھ لیتے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے ایتھیسٹ اب اللہ کا انکار کیوں کر دیتے ہیں کہ بھئی جو چیز عقل میں نہیں سماتی ہم اس کو کیسے مان لیں، نعوذ باللہ۔ بھئی بہت ساری چیزیں ہیں جو تمہاری عقل میں نہیں آتی لیکن ان کا وجود ہے۔ تو اولو الالباب کون ہوتے ہیں؟ جو دنیا کی حقیقت کو پا جاتے ہیں۔ تو عام عقل و شعور، عام غور و فکر اور کھانا پینا، بچے پیدا کرنا ہے، ایسی عقل تو جانوروں میں بھی ہے۔ بھئی تمہیں تو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے، تو اس کتاب سے ہدایت لو، اس سے نصیحت پکڑو اور اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لو، اس پر عمل کرو تاکہ تم جنت سے ہمکنار ہو جاؤ۔ اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو خوشخبری دی جا رہی ہے۔ پھر آگے فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اصبر ان وعد اللہ حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشی والابکار۔ فصبر تو صبر کیجئے، انا بے شک وعد اللہ کا وعدہ حق سچ ہے، واستغفر اور بخشش طلب کیجئے، لذنبک اپنے گناہ کے لیے، وسبح اور تسبیح کیجئے، بحمدی ساتھ حمد کے، ربک اپنے رب کے، بالعشی والابکار صبح اور شام، ٹھیک ہے۔ لذنبک جو یہاں پر ہے یہ دراصل اپنے قصور کے لیے، کیونکہ انبیاء کے حق سے گناہ تو سرزد نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، کیونکہ انبیاء جو ہیں ان سے جان بوجھ کر کسی گناہ کا سرزد ہونا ناممکنات میں سے ہے، تو ان کی تو چھوٹی موٹی جو اجتہادی لغزشیں ہوتی ہیں وہ دراصل ان کو یہاں پر گناہ کہا جا رہا ہے، جو کہ بعض اوقات بھول چوک کی وجہ سے ہو سکتی ہیں کیونکہ بشریت کا تقاضا ہے۔ تو یہاں پر ان لغزشوں کا تعلق صبر سے ہے، کیونکہ فرمایا فصبر تو صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، برحق ہے، مومنوں کی مدد ضرور کی جائے گی۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھار خیال آ جاتا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کفار مکہ کے مطالبہ کے مطابق کوئی بڑا معجزہ اتار دیں تو شاید یہ لوگ ایمان لیں اور اس سے اسلام کو بہت بڑا فائدہ پہنچے، یا پھر اسی طرح کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھوتے کی راہ اختیار کرنا چاہتے تھے، ٹھیک ہے، کہ تھوڑے آپ نرم پڑیں تو وہ بھی نرم ہو جائیں۔
تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسا خیال آنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے خیال سے بھی سختی سے روک دیا، اور اسی لیے پہلے صبر کی تلقین کی کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے، آپ اپنے حق پر جم جائیے، استقامت اختیار کیجئے، ان کو پیغام میں حق پہنچاتے رہیں، یہ اگر سیدھی راہ پر آنا چاہیں گے تو آئیں گے، اور نہیں تو پھر یعنی اپنے دین کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اور بہت زیادہ استغفار کیجئے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کا حکم ہے تو ہمیں کتنی دفعہ کرنا چاہیے؟ آپ یہ دیکھیں 70 سے 100 بار، صبح و شام، تو جتنا بھی ہم سے ممکن ہو۔ اور یہ مت سوچیں کہ ہم گناہ گار نہیں ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کی نعمتوں کو بے دریغ استعمال کرتے ہوئے شکرانہ ہی نہیں ہم ادا کرتے، اس سے بڑھ کر گناہ اور غلطی ہماری کیا ہوگی، ہیں کہ ہم اللہ کو ہی بھول جاتے ہیں، دینے والے کو، خالق کو ہی بھولے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور صبح اور شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کیجئے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے دے کہ ہم بار بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اس کی تسبیح بیان کریں۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير۔ جی، پچھلی آیت میں جو بالعشی والابکار کا ذکر آیا نا، اس میں ہم اگر دیکھیں تو صبح و شام اللہ کی تسبیح اور حمد و ثنا جو ہے، تو اس میں 5 نمازیں بھی شامل ہو جاتی ہیں صبح و شام میں، اور صبح و شام کے اذکار ہیں، رات اور دن کے وقت جو جو الگ الگ اذکار ہیں وہ سب کچھ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اب یہاں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 56 سے، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یجادلون جو جھگڑتے ہیں، فی آیات اللہ، اللہ کی آیات میں، بغیر سلطان، بغیر کسی دلیل کے، عطاہم جو ان کے پاس آئی ہو، ان فی صدورہم، ان کا حال کیا ہے کہ نہیں ہے مگر ان کے سینوں میں، الا کبرن، مگر کبر بڑھا ہوا ہے، یعنی تکبر ہے، بڑائی ہے، ما ہم ببالغی، ایسی بڑائی جس تک وہ نہیں پہنچنے والے، فاستعذ باللہ، تو پس پناہ طلب کیجئے اللہ کی، انہ، بے شک وہ، هو السمیع البصیر، وہی سننے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے۔ تو یہاں پر کن آیات میں یہ جھگڑتے ہیں؟ آیات الہی سے مراد دراصل یہاں پر دلائل توحید ہیں، اور وہ دلائل ہیں جو بعض بعد الموت پر دیے گئے ہیں، کیونکہ انہی 2 باتوں میں کفار مکہ تکرار کرتے تھے، فضول قسم کی بحثیں اور مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ لوگ جو بے شک اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں کہ جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیسے اٹھائے جائیں گے، اور یہ کہ کیسے تم نے سارے الہوں کا ایک ہی الہ بنا لیا، تو ان کے پاس ان باتوں کی کوئی عقلی دلیل نہیں ہے، بغیر سلطان عطاہم، بغیر کسی عقلی دلیل کے یہ بات کرتے ہیں، کوئی ان کے پاس دلیل نہیں کہ جس کی بنیاد پر یہ بحث کر سکیں۔ ان فی صدورہم ان الا کبر، ان کے تو سینوں میں کبر ہے، تکبر ہے، انہیں تو ہر وقت اپنے پندار نفس کی پڑی ہوئی ہے، اور وہی چیز ان کے قبول ایمان کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ اور تکبر، جو بھی خود کو متکبر سمجھتا ہے، اصل میں وہ متکبر ہوتا تو نہیں ہے، کیونکہ بڑائی تو صرف اللہ ہی کی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ اس چیز کو کسی کے اندر پسند نہیں کرتے، اسی لیے تو ہمیں عاجزی کا حکم ہے۔ انسان جب سجدے میں پڑتا ہے تو سب سے بڑھ کر اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور رائی برابر تکبر بھی انسان کو جنت سے محروم کر دے گا، تو چن چن کے اپنے اندر جو بھی تکبر کا شائبہ بھی ہوتا ہے نا، اس کو بھی نکالنے کی کوشش کیا کریں۔ کبھی علم کا تکبر آتا ہے ہمارے اندر، کبھی اچھا لباس پہن کے ہم متکبر ہو جاتے ہیں، کبھی اچھی گاڑی میں بیٹھ کے، کبھی اچھا سامان یوز کرتے ہوئے، کبھی موبائل یوز کرتے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو کبر ہے نا، یہ جو بڑائی ہے نا، یہ ان کے سینوں میں بھری ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ آیات کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، ماننا نہیں نا چاہتے، اللہ کی بڑائی کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے، خود بڑا بننا چاہتے ہیں نا، تو پھر اس تکبر کی وجہ سے یہ اللہ کی آیات کو ہی باعث مذاق اور باعث تضحیک بنائے ہوئے ہیں، انہی میں ہی جھگڑے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ عزت اور ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے کبھی عزت نہیں پا سکتے۔ یہ جو خود کو متکبر سمجھ رہے ہیں اور جس مقام پر یہ پہنچنا چاہتے ہیں، ما ہم ببالغی، یہ اس تک کبھی نہیں پہنچ سکتے، لازماً انہیں اس مقام سے نیچے اترنا پڑے گا اور ذلیل ہونا پڑے گا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا کہ آپ اللہ کی پناہ میں آئیں، یعنی آپ ان جھگڑا کرنے والے متکبرین کے شر سے بچنے کے لیے اللہ سے پناہ مانگتے رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی سازشوں کو دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں۔ انہ هو السمیع البصیر، وہ یہ سب کچھ ایک ہی وقت میں سنتے اور دیکھتے ہیں اور آپ کو ان کے شر سے بچانے کی پوری قدرت بھی رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ لخلق السماواتی، ضرور آسمانوں کی تخلیق، والارضی اور زمین کی، اکبر زیادہ بڑی ہے، من خلق الناسی لوگوں کی تخلیق سے، ولیکن اکثر الناسی لیکن اکثر لوگ لا یعلمون نہیں جانتے۔ سبحان اللہ، آپ یہ دیکھیں کہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ ان لوگوں کے دلوں میں تکبر بھرا ہوا ہے، اب یہاں پر آسمان و زمین کی پیدائش کی بات شروع ہو گئی۔ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں، کمپیریزن ہو رہا ہے، لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، کہ آسمانوں و زمینوں کی پیدائش تو ضرور بڑی ہے انسان کی پیدائش سے، یعنی ان کو نظر نہیں آتا کہ یہ سینوں میں تکبر چھپائے ہوئے ہیں، ان کی تخلیقی حیثیت ہی کیا ہے، یعنی تخلیقی نہیں، یعنی ان کی حیثیت ہی کیا ہے۔ یہ اپنے اوپر اتنا بڑا آسمان نہیں دیکھتے، زمین نہیں دیکھتے کتنی بڑی ہے، نعوذ باللہ۔ یہاں پر کوئی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی چھوٹائی کی بات نہیں کی جا رہی، بلکہ ان کی بات کی جا رہی ہے کہ یہ جو خود کو بڑا سمجھ رہے ہیں اور جس بڑائی کو پہنچنا چاہتے ہیں، آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر نہیں کرتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح اس کو اتنا بڑا بنایا ہے، اور یہ انسان ہوتے ہوئے کیسے متکبر ہیں اور ان کے سینوں میں تکبر بھرا ہوا ہے، اور یہ اللہ کی بڑائی کو نہیں مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی جو رب اللہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، وہ اتنا بڑا رب ہے، وہی اللہ اکبر ہے، تو کیا وہ ان کو مار کر دوبارہ ان کو پیدا نہیں کر سکتا؟ اور اس میں یہ بھی بات ہے نا کہ خلق الناس کی تخلیق تو زیادہ آسان ہے، اللہ تعالیٰ نے تو آسمان و زمین کو بھی پیدا کیا ہے، تو ان کو پیدا کرنا دوبارہ بھی اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن یہ وہ بات ہے کہ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، کہ عموماً لوگ اس کو نہیں جانتے، اکثر لوگ علم ہی نہیں رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی اب یہاں پر جون سا ہے، یہ فرمایا گیا کہ اکثر لوگ عقل و غور و فکر نہیں کرتے، ایک ہی راہ پر سوچے چلے جاتے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون۔ وما، اور نہیں، یستوی الاعمیٰ برابر ہو سکتے اندھا، والبصیر اور دیکھنے والا، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے نیک، ولا اور نہ ہی المسیء بدکار یعنی برے کام کرنے والے، قلیلا ما کتنا کم، ما جو ہے نا مزید کمی کو ظاہر کر رہا ہے، تتذکرون تم نصیحت پکڑتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے، بالکل اسی طرح وہ لوگ جو ایمان لا کر عمل صالح کرتے ہیں اور دوسری طرف جو بدکار ہیں یہ بھی برابر نہیں ہو سکتے، لیکن تم میں سے کم ہی لوگ ہیں جو کہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ یعنی کہنے کا پہلی آیت جو ہے وہ تو اس بات کی دلیل تھی نا کہ یہ اس بات پر ایمان نہیں لاتے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، حالانکہ ان کی تخلیق آسمان و زمین کی پیدائش سے کوئی مشکل تو نہیں ہے، یہ دوبارہ بھی پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ اور یہ جو دلیل ہے یہ یہاں پر اس لیے دی گئی کہ موت کے بعد دوبارہ تم اٹھائے جاؤ گے۔ ظاہر ہے دنیا میں ایک انسان جو ایمان لا کر اچھے اعمال کر رہا ہے اور دوسری طرف ایک بدکار ہے، تو دنیا تو ایسی جگہ نہیں ہے کہ ان کو ان کے بدلے پوری طرح سے دیے جا سکیں۔ مثلا کوئی قاتل ہے، اس کو قتل کر دیا جائے تو کیا اس کا بدلہ پورا ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے، اسی طرح کوئی مومن ہے، اپنی ساری زندگی اس نے اللہ کی فرما برداری میں گزاری ہے، تو اس کو اس کے بدلے میں کچھ بھی نہ دیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ بالکل اسی طرح ان کا انجام بھی جو ہے برابر نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا یہ دونوں مر کر مٹی ہو جائیں اور دوبارہ نہ اٹھائے جائیں، بلکہ ایسا ضرور ہوگا کہ ایک دن آئے
کہ جب ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے اور یہ ہمیشگی کی زندگی میں جنت یا دوزخ میں جائیں، لیکن تم کتنا کم نصیحت پکڑتے ہو۔ پھر آگے فرمایا إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون۔ انا بے شک الساعۃ قیامت کی گھڑی لآتیۃ ضرور آنے والی ہے، لا ریب فیہا نہیں کوئی شک اس میں، ولیکن لیکن اکثر الناسی اکثر لوگ لا یؤمنون نہیں مان لاتے۔ تو یہاں پر فرما دیا کہ ایسا تو ضرور ہوگا کہ قیامت کی گھڑی آئے گی، اس میں تو کوئی شک کی گنجائش نہیں، وہ کسی کے روکنے یا نہ چاہنے سے رک نہیں سکتی، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر کوئی کسی کی عقل یہ کہے کہ ایسا ہونا ناممکن ہے تو ضروری نہیں کہ ایسا ہوگا تو وہی جو کہ برحق بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی بات برحق ہے جو کہ کائنات کا خالق ہے اور اس کے آغاز اور انجام سے پوری طرح واقف ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتاری ہوئی بات ہی برحق ہے اور وہ قیاس پر مبنی نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ وحی الہی ہی دراصل حق پر مبنی ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اکثر اس چیز کو نہیں مانتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ یہ دیکھیں کہ اب کس طرح سے مسلمان گھرانوں میں ایسے ایتھیسٹ نسلیں پیدا ہو رہی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ ہمیں تو نہیں سمجھ آتی کہ اللہ کا وجود ہے، اور وہ اس بات سے انکاری ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ایمان کے بعد ہمارے دلوں، ایمان لانے کے بعد دلوں کو نہ پھیرے۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ وقالا اور فرمایا ربکم تمہارے رب نے ادعونی پکارو مجھ کو، استجب میں جواب دوں، لکم تمہارے لیے، ان الذین بے شک وہ لوگ یستکبرون جو تکبر کرتے ہیں، عن عبادتی میری عبادت سے، سیدخلون ان قریب وہ داخل ہوں گے، جہنم میں، داخرین ذلیل و خوار ہو کر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ حاجت روائی کے لیے کس کو پکارا جائے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو۔ استجب لکم میں ضرور جواب دوں گا تمہارے لیے۔ تو پہلے بھی یہی گزرا کہ وہاں پہ تو قیامت، یعنی قیامت والے دن اور جہنم میں جب لوگ اللہ کو پکاریں گے تو وہاں پر نہیں اللہ سنیں گے۔ دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، اور یہاں پر عبادتی سے مراد ہے کہ یعنی مجھے پکارنے سے تکبر کرتے ہیں، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ دعائے مسئلہ ہے نا، اور دعا ہے دعائے حاجت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی ہم کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنی کسی حاجت کے لیے پکار رہے ہوتے ہیں اور کسی مسئلے کے لیے، اور یہ سب کچھ جو ہے یہ کیا ہے؟ عبادت ہی کا حصہ ہے۔ جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ الدعاء هو العبادہ اور الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا تو دراصل عبادت ہی ہے، اور اسی طرح سے دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو وہ لوگ جو کہ پکارتے نہیں ہیں، کون نہیں پکارے گا اللہ کو جو خود کو بڑا بڑا سمجھتا ہے کہ میں تو خود ہی یہ کر لوں گا۔ اور اب نعوذ باللہ ہم ایمان لا کر بھی بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو پکارنے کے بجائے خود پر توکل کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ تو کام آسان ہے میں کر ہی لوں گی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھول ہی جاتے ہیں۔ جب پھر پھنستے ہیں جا کے تو پھر یاد آتا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگی تھی، یا آج یہ چھوڑ دیا تھا، یا وہ ہو گیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری بہترین رہنمائی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی میری عبادت نہیں کرتے، مجھے نہیں پکارتے، تو میری طرف نہیں آتے، کیونکہ اب مشرکین مکہ کا بھی کیا حال تھا کہ اللہ کے علاوہ دوسرے معبودان باطل کو پکارتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم ان کے ذریعے اللہ کو پکارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں مجھے پکارو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے متکبرین کا انجام کیا ہے کہ وہ جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوں گے۔ استغفر اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچا لے، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ آپ یہ دیکھیں اب یہاں پر جو ہے نا دعا کا بھی وہ سمجھ لیں، اب دعا ہم کس سے کرتے ہیں؟ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری تکلیف کو دور کر سکتا ہے، ہمیں نفع پہنچا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہماری ہر وقت پکار کو سنتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر یہ کہ ہمارا اس پر یقین اور ایمان ہوتا ہے کہ وہ تمام باطنی اسباب پر
تصرف رکھتا ہے، وہ تمام کچھ پورا کر سکتا ہے، وہ عالم الغیب ہے، سمیع البصیر ہے، اور یہ صفات اللہ تعالیٰ کی سوا کسی کی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ تو لیکن جب اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارا جاتا ہے تو یہ دراصل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اس کے پکارنے میں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا۔ تو اور پھر یہ مشرکین بھی ایسا کرتے ہیں، اور بعض اوقات متکبرین بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دراصل وہ لوگ ہیں جو کہ جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ان کو پکارا جائے، اور وہ غضبناک ہوتے ہیں اگر انسان اللہ کو نہیں پکارتا، ٹھیک ہے؟ تو جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا، یہ بات عبادت سے انکار کے یا تکبر کی علامت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے ہمیں بچائے اور محفوظ فرمائے۔ تو وہ مشرکین جو اللہ کے علاوہ دوسری ہستیوں کو پکارتے ہیں نا، وہ نعوذ باللہ اسی چیز میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو ملاتے ہیں کہ یہ ہستیاں ہماری سن سکتی ہیں، یا ہمیں نفع پہنچا سکتی ہیں، یا نقصان سے بچا سکتی ہیں۔ تو دراصل یہ بات کیا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود کا مقام دے رہی ہوتی ہیں، نعوذ باللہ اس کو پکار رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو پکارنا ہے نا، یہ بھی عبادت ہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچائے اور محفوظ فرمائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ان کو پکارا جائے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر دعا قبول نہ بھی ہونا تو پھر بھی عبادت کے تو فائد ہی ہیں، دعا کے فائد ہی ہیں، کیونکہ دعا عبادت ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔